اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے زور طاقت پر آئے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، شان ظاہر ہوئی۔ یہ علم لدنی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ کتابوں مدرسوں سے نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور نبیوں جیسا علم دوسروں کے پاس ہوتا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، جو نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، حفاظت کے ساتھ، قوت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت عطا کی تھی۔ جب شہر میں داخل ہوئے اس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ دو مرد تھے جو لڑ رہے تھے۔ مصر آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی ہے۔ یہ فرعون بھی وہیں ہوتا تھا۔ فرعون کے قلعے سے نکل کر شہر مصر میں آئے، کیونکہ فرعون کا قلعہ شہر کے کنارے پر بستی سے تھوڑا سا باہر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج چمک رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت عام طور پر دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بازار خالی ہوتے تھے اور لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاتے تھے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں شاید رواج نہیں ہے، ورنہ عرب میں آج بھی یہی ہے کہ وہ ظہر سے عصر تک دکانیں بند رکھتے ہیں، بازار بند رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت وہاں جانا، یہ کوئی کام، کوئی ارادہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ بہرحال اس کے قلعے سے، فرعون کے قلعے سے اب جوان تھے، خود نکلتے تھے، چلتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، بازار خالی ہے، لوگ موجود نہیں ہیں،
لیکن دو آدمی لڑ رہے ہیں، دو آدمی اونچی، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک شخص تھا ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اور دوسرا وہ تھا جو فرعونی تھا، دشمنوں کے گروہ سے تھا۔ بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سامری تھا۔ یہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، مگر آخر کار یہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ اس نے بچڑا بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ شخص سبب ہوا۔ قبطی اور سبتی، یہ دو لفظ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ فرعونیوں کو قبطی کہتے تھے، بنی اسرائیل کو سبتی کہتے تھے۔ دوسرا شخص قبطی تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا باورچی تھا۔ وہ فرعون جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس کو یہ کھانے بنا کر کھلاتا تھا، جس کو آپ آج کی زبان میں شیف کہتے ہیں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس سے پہلے ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہے، میرا دشمن ہے، اس پر تم مجھے مدد دو، میرا ساتھ دو۔ لفظ فاستغاثہ، استغاثہ، کیا مانگی؟ مدد۔ کیا مانگی؟ آپ لفظ غوث سنتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو فریاد سن کر مدد کرے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رہے، میں ابھی پہلے بات سنا لوں، پھر تفسیر آپ کو سناؤں گا۔ وہ شخص جو دشمنوں میں سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے آدمی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس گروہ کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس شخص کو گھونسا مارا، مکہ مارا، جو بھی آپ کے ہاں لفظ کہا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا گھونسا مارا کہ وہ بندہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے کو برداشت نہ کر سکا، تو انہوں نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے کھلا ہوا اور گمراہ کرنے والا۔ شیطان کسی کا دوست اونچی نہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، سبتی تھا، اس نے اس فرعونی یعنی قبطی کے ظلم پر مدد چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان، بڑی قوت والے تھے،
سامنے آئے اور اس قبطی کو کہا اس کو چھوڑ دے. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. غصے میں تھا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر ہاتھ سے مکہ بنایا. اس کو فَوَكَزَهُ قرآن نے کہا. خوب ہتھیلی سے ملا کے مکہ تاکہ پوری طاقت ہو جائے. اس قبطی کو مکہ مارا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ وہ مر گیا اسی وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا اونچی. ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا. عمد کہتے ہیں ارادے کو، خطا کہتے ہیں بھول کو. مثال کے طور پر آپ نے نشانہ لیا ہو کسی موذی جانور کو مارنے کا، کہ وہ جانور آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ قریب آئے اور تکلیف دے، آپ نے اس کا نشانہ لے لیا. تیر، کمان، بندوق، جو بھی آپ کے پاس، خنجر، تلوار، آپ نے اس کی طرف فائر کیا. درمیان میں اچانک کوئی اور بندہ آ گیا تو آپ کا ارادہ بندے کو مارنے کا نہیں. اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو مارنے کا ارادہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گھونسا مارا تھا وہ اس لیے کہ وہ اس کو، ان کے ساتھی کو چھوڑ دے. پہلے اس کو روکا، وہ نہیں رکا. جب مکہ مارا تو اس کا وہیں کام تمام ہو گیا. آپ نے اس کے بعد یہ نہیں کہ دیکھا میری بہادری، دیکھا میری طاقت، نہیں. فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے اور وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ مر گیا. تو آپ نے اس عمل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وقت جب تک انہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. شیطان کی طرف نسبت کیوں کی، اس کی بھی علماء نے وجہ بیان کی ہے. کیا مطلب کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو دوسروں کی نظر میں قابل گرفت ہو، جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہو، تو اللہ والے اکڑتے نہیں ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. یہی ان کی شان کے لائق ہے. آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، شیطان نے آ کر ان کے سامنے قسم اٹھائی تھی یہ دانا کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اللہ کی قسم اٹھا لی تھی.
انہوں نے دانا کھایا، زمین پر تشریف لائے، کیا ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا تھا؟ نہیں، خود اللہ نے گواہی دے دی، وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کی توجہ نہیں رہی، بھول ہو گئی، ان کو ہم نے نہیں پایا کہ ان میں ایسا ارادہ تھا کہ وہ نافرمانی کریں۔ تو ہمیں تعلیم کیا ملی کہ خطا ہو جائے تو عاجزی کرنی ہے، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، بغیر امر الہی کے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہو گیا، آپ نے فوراً کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی اس عاجزی کو قبول فرمایا اور بخش دیا۔ وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں، بعد میں عرض کروں گا۔ قرآن میں شیعہ کا لفظ آپ نے سنا، شیعتی ہی، یہ اس میں بھی آیا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کا گروہ ہیں، حضرت علی کی پارٹی ہے۔ کچھ لوگ اس کو محب کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شیعوں کی کوئی تائید ہو رہی ہے، یہ لفظ عربی کا ہے، اس کے معنی گروہ کے ہیں۔ قرآن میں اس طرح کا ملتا جلتا اگر لفظ دیکھیں گے تو 10-11 مرتبہ نظر آئے گا، لیکن جہاں بھی ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے اونچی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پر بھی بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا۔